اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سلام یاد آ رہی کہ حق روی جب کسی فرمان سے ٹکراتی ہے، حق روی جب کسی فرمان سے ٹکراتی ہے، عزم شہ بن کے بڑی شان سے ٹکراتی ہے۔ حق روی جب کسی فرمان سے ٹکراتی ہے اور عزم شہ بن کے بڑی شان سے ٹکراتی ہے، کہاں بیعت کا سوال اور کہاں شبیر کی ذات، کہاں بیعت کا سوال اور کہاں شبیر کی ذات، ایک جہالت ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہے۔ گریہ مجلس شبیر کو بدعت نہ کہو، گریہ مجلس شبیر کو بدعت نہ کہو، بات اللہ کے فرمان سے ٹکراتی ہے۔ اور وزن میں ضربت حیدر کی ہے ہم پلہ جبیں، وزن میں ضربت حیدر کی ہے ہم پلہ جبیں، عصر کے وقت جو طوفان سے ٹکراتی ہے، عصر کے وقت جو طوفان سے ٹکراتی ہے، اور جب رقم کرتا ہوں آفات مصائب شے کے، واہ حسینہ کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، فرقان حمید فرقان مجید، وقول الحق بارئنہم مولا مولا ثقلین جنت مسیح والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من انکر امامت کا فقط انکر نبوت صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، برادران مانی، چند وقفے میں موضوع بہت وائڈ ہے، وسیع ہے، مگر مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ رسول کچھ ارشاد کرتے ہی نہیں بغیر وحی خدا کے۔ قرآن مجید ایک تھیوریکل کتاب ہے اور رسول اس کے پریکٹیکل کا نام ہے۔ کتاب علم کا خزانہ ہے، وہ چھپا ہوا خزانہ ہوتی ہے اگر رسول منظر عام پر انسانی شکل لے کے دنیا میں نہ آتے۔ اب جو ان کی حرکت ہے وہی اسلام، یہ کلام کرتے ہی نہیں بغیر وحی خدا کے۔ تو یہ رسول نے جو حدیث ارشاد فرمائی، من انکرا امامت کا فقط انکرا نبوتی، یہ حدیث صحیح جعفریہ میں نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں میں، چاہے وہ صحیح ستہ ہو، چاہے صحیح مسلم ہو، چاہے صحیح بخاری ہو، ہر کتاب میں یہ معتبر حدیث کے اعتبار سے مقرر ہے اور کتابوں میں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی راوی کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے، جو کلام اس کا ہوتا ہے مگر زبان رسول کی۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا اصحاب کے درمیان، من انکر امامت کا فقط انکرا نبوت، جس نے امامت یعنی امامت سے مراد علی کی امامت سے یعنی علی کی ولایت سے انکار کیا، اس نے میری رسالت سے انکار کیا۔ اب یہاں پہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیوں ایسا رسول نے ارشاد فرمایا؟ تو قرآن مجید، اس کا آئین، اس کا قانون، تو کوئی بھی آئین قانون جب نازل ہوتا ہے
یا اس کو فالو کرنے کے لیے توجہ دی جاتی ہے تو اس کو بتانے والا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ آپ کسی اپنے بچے کو کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ دیں تو نئی نئی کتابیں آتی ہیں، بچے کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ کتابوں کے پیجز کو پلٹتا ہے، دیکھتا ہے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، مگر کیا اس کو وہ علم مل جاتا ہے دیکھنے سے؟ کیا اس کو وہ علم مل جاتا ہے دیکھنے سے؟ نہیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے استاد مقرر ہے. اب بچہ جائے گا، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا تو وہاں ٹیچر ملے گا، وہاں استاد ملے گا، وہاں پڑھانے والا ملے گا، وہاں لیکچرر ملے گا، پروفیسر ملے گا. یعنی ابھی علم جو تھا وہ کتابی شکل میں تھا. جب وہ کتابی شکل استاد کی زبان سے ظاہر ہوا تو علم لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں پیوست ہوا. بھئی یہی مسئلہ قرآن کا ہے، یہی مسئلہ اسلام کا ہے. اسلام تو آدم سے لے کے خاتم تک ہے. آدم بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، موسیٰ بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، نوح بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ مذہب محمد ہی تھوڑی لے کے آئے ہیں. یہ آدم سے آغاز ہوا ہے، محمد پہ ختم ہوا ہے، محمد پہ ختم ہوا. یعنی یوں کہیے کہ اسلام اب تک کتابی شکل ہے اور محمد و آل محمد اس کے استاد ہیں. سلوات بھیجئے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان علم اللہ. کو استاد ملا تو علم رائج ہوا، لوگوں کے گھروں تک گیا، لوگوں کے ذہن تک گیا، لوگوں کے دلوں تک گیا. تو استاد کا ہونا ضروری ہے. جیسے آپ کے بچوں کو جب تک استاد تعلیم نہ دے، علم نہ ملے، اسی طرح سے جب تک محمد والے محمد اسلام کی تعلیم نہ دیں تو آپ کو اسلام کی معلومات نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، رسول نے ارشاد فرمایا من انکر امامت کا فقط انکر نبوتی. جس نے علی کی امامت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا. کیونکہ اب قرآن کا اور اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ محمد آخری نبی ہیں. تو اب اس کا علم، اس کا آئین، اس کا قانون، اس کا دین، تو کیا محمد کا دین اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا یا اللہ اپنے دین کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ جب قرآن میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو اسلام کو کیا یوں ہی اللہ چھوڑ دے گا محمد کے بعد؟ نہیں. اب تک ہدایت کا راستہ نبوت تھا، اب غدیر کے بعد ہدایت کا راستہ امامت ہوگا. تبھی اصحاب کے بیچ میں رسول نے ارشاد فرمایا من انکر امامت کا فقط انکر نبوت کی. دیکھو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب غدیر سے امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا تا قیامت تک. دیکھو بے وارث نہیں ہے دین، اس کے وارثان علی و آل علی ہیں. اب ہم تو ختم ہو رہے ہیں، یہ وراثت علی و آل علی تک ہم نے چھوڑ دیا. اب اگر ان کی ولایت تم نے قبول نہیں کی تو تم نے میری رسالت قبول نہیں کی. اب رسول نے یہ ارشاد فرما کے بتا دیا کہ دیکھو علی کی ولایت و امامت سے انکار کرنے والا وہ رسالت کا بھی منکر ہے اور اللہ کی وحدانیت کا بھی منکر ہے. سبحان اللہ محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ مسلمان نہیں ہے ذالی گرامی، وہ مسلمان نہیں ہے. جس نے امامت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. کیونکہ یہ سیکوینس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک ہاتھی کے بعد دوسرا ہاتھی، دوسرے ہاتھی کے بعد تیسرا ہاتھی، تیسرے ہاتھی کے بعد چوتھا ہاتھی. کائنات میں محمد و آل محمد سے جو نفرت ہے، جو ابتدا ہے نفرت کی، وہ اس بات پہ ہے کہ رسول نے یہ اپنی فیملی ویل پاور کے لیے اپنے بھائی، اپنے داماد کو ہم سب کا ولی بنا دیا. اب یہ بات ذہنوں میں آنا اور سیاست کرنا اور منافقت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا رسول کوئی حرکت کرتے ہی نہیں، کوئی کلام کرتے ہی نہیں بغیر وحی خدا کے، اب رسول پہ شک کرنا، قرآن پہ شک کرنا اور قرآن پہ شک کرنا، اللہ پہ شک کرنا اور اللہ پہ شک کرنا کفر ہے. یعنی اس بات کی دلیل انکار کرنا ولایت علی کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو رسول پہ شک ہے. اب جب رسول پہ شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا لباس زیب تن کرنا اور ہے
اور اسلام کو ذہن سے دل میں اتار لینا اور ہے. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس علی و آل علی کی جو ڈسپیوٹ ہے، جو اختلاف ہے، علی و آل علی نے جو آواز بلند کی کہ ہم یہ ظاہراً لباس کے خلاف، اسلام مجبوری میں قبول کرنا اور ہے، اسلام ایک ایمان کی روشنی میں قبول کرنا اور ہے. کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ سے ہم جیت نہیں سکتے، نہ کلام میں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، نہ شجاعت میں، نہ جنگ میں. اب ہم کیا کریں؟ چلو صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں. ہم اسلام قبول نہیں کر رہے مگر ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں اگر ہم ان سے بھیڑ رہے ہیں. علی کے پاس ذوالفقار ہے، عجیب موجد نما تلوار ہے. اللہ اکبر، ایک بار میں 4 سر قلم، کب تک ان سے بھیڑیں گے؟ اب ایک کام کرتے ہیں، منافقت کو سمیٹ کے دلوں میں، جملے پہ غور کریے گا، منافقت کو سمیٹ کے دلوں میں اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی کریکٹر. ظاہراً کچھ اور ہونا، دل میں کچھ اور ہونا. اسی کو مختصر لفظ میں اسلام میں منافقت. یہ ہمارے سماج میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گھر پریوار میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان. تو اس طرح کے لوگ سمجھ لیجئے یہ وارث آل محمد کے نہیں ہو سکتے، یہ محمد والے محمد کے فالوور نہیں ہو سکتے، یہ صلح حدیبیہ کے فالوور. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منافقت ہمارے درمیان ملے تو آپ سمجھ لیجیے کہ ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے ماننے والے نہیں. کیونکہ علی اور آل علی کی لڑائی جو اسی بات پہ ہے کہ اگر لباس اسلام کا ہو تو اسلام دل میں ہو. ظاہراً مسلمان شکل اختیار کرنا اور ہے، اسلام کو دل سے قبولیت اختیار کرنا اور ہے. تو صلح حدیبیہ میں ان لوگوں نے رسول سے صلح کر لی. کیا بھیا مسلمان ہو جائے اب کچھ اس میں بچا اچا نہیں، بڑی انرجی ویسٹ کر لی، کچھ ہو نہیں سکتا. قرآن نے ایک اور آیت بتا دی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. رسول نے جبرن جنگ نہیں کی ہے کسی سے، جبرن جنگ نہیں کی. نہ انہوں نے جبرن جنگ یہودیوں سے کی، نہ انہوں نے جبرن جنگ قبیلہ قریش سے کی، نہ انہوں نے مکہ کے دوسرے قبیلوں سے کی. بس یہ تھا کہ وہ اپنا اسلام بتاتے تھے، اپنے پیغامات دیتے تھے. ان کے دلوں پہ ان پیغامات کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ انہی کے ماننے والے پلٹ کے اسلام قبول کر کے محمد والے محمد کے درمیان آ جاتے تھے. ان کا مجمع کم ہو رہا تھا، وہ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کر رہے تھے، محمد والے محمد کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو بات یہ ہو رہی ہے ان کا مجمع کم ہو رہا تھا. جب قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، یا رسول تم ارشاد فرما دو کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین پہ کیوں دخل اندازی کر رہے ہو، تم سے یہ کہہ دو کہ ہم اپنے پیغامات تو دیں گے، آپ کو دین آپ کو مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. مگر ان کو ڈسٹربنس یہ ہو رہا تھا کہ ان کا مجمع کم ہو رہا تھا. ان کے مجمع میں جن کے دلوں میں ایمان کی روشن کی شمع جلنے لگی، وہ محمد کی طرف آتے رہے. وہ اپنے مجمع کی کمی کے بنا پہ محمد کے دشمن ہوئے. وہ اپنے مجمع کی کمی کے بنا پہ محمد کے دشمن ہوئے. تو رسول نے کوئی جنگ نہیں کی. میں مثال دے دوں، اگر آپ کی خدمت میں کوئی عرض کرے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے تو بے جا الزام ہے. بے جا الزام ہے. جنگ خندق کا واقعہ، بس یہ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. اب ابن عبدالبر جو عرب کا سب سے بہادر، سب سے شجاع، اس کے قصے مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی اس کے شجاعت کے. اب امر ہے، للکار رہا، کون ہے جو آئے میرے مرد مقابل. تو بار بار ڈسٹرب کیا رسول کو تو وہ میدان میں آئے. انہوں نے تو کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں اپنا دین مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک. مگر اسلام کے کردار کا اور محمد کے کردار کا اتنا اثر ہو رہا تھا کہ ماننے والے ادھر کے تھے مگر کلمات رسول کو سن کے ماننے والے ادھر کے ہو جاتے تھے. اس لحاظ کے اعتبار سے یہودی بھی میدان میں آئے، قبیلہ قریش بھی میدان ہے. ارے ابن عبدالبر نے کہا کون ہے جو میرے مرد مقابل آئے. جب آواز نہیں آئی تو نیزہ چبویا گیا رسالت کے خیام میں، خیمے میں نیزہ چبویا. اب رسول نے کہا
रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन है। ये लफ्ज़ का इंतखाब करना और बयान करना गैर मुनासिब है, मगर तारीख के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए और पढ़ा जाए तो उसमें यह मिलता है कि रसूल ने कहा कौन है जो जाए और इस कुत्ते की ज़बान खींच के लाए। या रसूल अल्लाह, बड़े अदब के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, ये लफ्ज़ आपने इख्तियार क्योंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, अखलाक का मजमुआ है, आपने क्यों इरशाद किया ऐ नादान तुझे क्या मालूम, अरे बदन में तो खूने हाशिम तो है, मैं आले इस्माइल हूँ, आले इब्राहिम हूँ, बनी हाशिम का वारिस हूँ। जब उसने मेरी शुजाअत को ललकारा और मेरी इस्मत पे अटैक किया और ये कहा कौन है जो मेरे मर्तबे काबिल में आए, तो खूने हाशिम जोश में आ गया। आखिरकार मेरा ताल्लुक अबू तालिब से है, आखिरकार मेरा ताल्लुक अब्दुल मुत्तलिब से है, आखिरकार मेरा ताल्लुक अब्दुल्ला से है, तो उस खून का जोश तो मारेगा। मैंने कहा कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान खींच के लाए। तो अब यहां से एक दलील मिल गई है ज़ाने ग्रामी कि अल्लाह के बनाए हुए मासूम की शान में जो गुस्ताखी करे, आए आए यहां से नज़ीर है अल्लाह के बनाए हुए मासूम, अल्लाह के बनाए हुए हादी, अल्लाह के इंतखाब किए हुए रहबर, उसके वली, उसके रसूल या उसकी आल की शान में जब भी गुस्ताखी हो। अब यहाँ ख़याम में सिर्फ नैज़ा चुप होया गया, कोई ख़याम में आग नहीं लगी। अब तारीख के माजी के औरात को पलटे, अगर ख़याम में नैज़ा चुप होया तो रसूल ने कुत्ता कहा, अब जो लकड़ियां लेके आए और रसूल की बेटी के ख़याम जलाए तो अभी रसूल की ज़बान में क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी ज़बान से नहीं अर्ज़ कर रहा, कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान खींच के लाए। तो वही उठा जो दावत ज़ुलअशीरा में उठा, वही उठा जो खैबर में उठा, वही उठा जो बद्र में उठा, वही उठा जो वहद में उठा। कोई नजर नहीं आया क्योंकि ज़ाहिरन इस्लाम वाले और होते हैं, जो इस्लाम का बानी होता है वो और होता है। उठा बैठ जाओ अली, फिर उठे बैठ जाओ अली, फिर उठे बैठ जाओ अली, फिर उठे बैठ जाओ। तारीख के हवाले से 70 मरतबा अली उठे, रसूल ने 70 मरतबा बैठाया। इसलिए ये काम किया कि हमारे इर्द गिर्द बड़े मुनाफिक हैं, वो अक्सर शब में ये कहते हैं हमें तो रसूलुल्लाह मौका ही नहीं देते, आप जब देखो अली को भेज देते हैं। ये 70 मरतबा रसूल ने उठाया बैठाया ताकि तुमको मौका ना मिले कहने को या रसूलुल्लाह हमसे तो खिदमत ही नहीं लेते। अरे ऐलान कर करके दावत दे रहे हैं, तुम ऐलान सुन के भाग रहे हो। तो मैदान में वही टिकेगा जो शुजाअत से लबरेज होगा, जो अल्लाह का वली होगा। अब अली को बुलाया, पेशानी को चूमा रसूल ने, अब लिबास अली के उतरवाए। अब देखिए अंदाज, रसूल का कद आला, अली का कद दरमियानी। तारीफ की जुमले हैं, कोई मेरे जुमले नहीं है। रसूल ने अपना मामा पहनाया, अपनी अबा दी, अपनी रिदा दी, अपनी ज़िरा दी, अपने जिस्म के सारे लिबास दिए। अब ये बताइए कायनात का ये कौन सा दर्जी है, अल्लाह अकबर। कद आला रसूल का, अली का कद दरमियानी, लिबास इस तरह से अली के जिस्म पे चस्पा हो गया जैसे वो लिबास बना ही था अली के लिए, जैसे वो लिबास बना ही था अली के लिए। अरे तुम्हारी मुनाफिक निगाहें समझ नहीं सकती, ये विरासत इलाही है जो रसूल से अली तक आई है। ये कबीलाई विरासत नहीं है, ये इस्लाम की विरासत है। जो रसूल के लिए वही अली के लिए, जो रसूल के लिए वही अली के लिए। अब अली चले झूमते हुए, अंदाज न्यारा प्यारा देख के असहाब कहने लगे अली को लगता है घमंड हो गया है। रसूल ने कहा मुस्कुरा के, क्या कहते हो, किस तरह की बातें तुम कर रहे हो, अली के सामने तो कुछ बोलते नहीं हो, अली जैसी पोशीदा होता खुद बोलने लगते हो। अरे अली नहीं जा रहे हैं, कुल्ले ईमान जा रहा है। जुमला देखिए, कुल्ले ईमान जा रहा। अब तक इस लफ्ज से इंतखाब नहीं किया रसूल ने, इस फजीलत से रसूल ने अली का इंतखाब नहीं किया। ये कौन जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है।
غور و فکر کریے اور ذہن کو یہی ٹھہرا دیجئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایمان کیا ہے نماز, ایمان کیا ہے روزہ, ایمان کیا ہے زکوٰۃ, خمس ایمان, اسلام ایمان, رسول کی عبادت ایمان. یعنی پورا اسلام جب مکمل ہو جائے تو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان جس ذات پہ منسلک ہو جائے, سمٹ جائے, اسے ذات الہی, ذات رسول اور ذات علی کہتے ہیں. ایمان جہاں چلا جائے اسے ذات علی کہتے ہیں. کل ایمان کون ہے یہ؟ کل ایمان. دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, بارگاہ عصمت و طہارت میں دعا کی, یا اللہ تو نے مجھ سے حمزہ کو چھین لیا, تو نے مجھ سے جعفر کو چھین لیا, یا اللہ علی کو باقی رکھ, علی کو باقی رکھ تاکہ تیری اور میری اور اسلام کی نصرت ہو سکے. جو اللہ کی نصرت کرے, جو رسول کی نصرت کرے, جو اسلام کی نصرت کرے, اسے ذات علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی اسے ذات علی کہتے ہیں. کون ہے یہ؟ کل ایمان ہے. اصحاب کو انتخاب کر کے مخاطب کر کے ارشاد فرما دیا دیکھو علی کل ایمان ہے. اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ کل کفر ہے. اب تاریخ کے اوراق ہٹاؤ, اب کوئی آئی ہو یا آیا ہو علی کے مقابلے میں وہ کل کفر ہے. صلوات محمد محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ تا قیامت کے لیے ہوتی ہے. اب علی کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ کل کفر. اس دور میں علی کا ذکر سن کے کسی کا چہرہ چینج ہو جائے, بدل جائے, وہ بھی کل کفر. علی کا ذکر آ جائے, چہرہ مسکرا دے, تو ایمان کی دلیل. رسول نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے, علی ابن ابی طالب سے. یا رسول اللہ ارشاد فرما دیتے, یہ آخری بات اور ربط مصائب, یا رسول اللہ ارشاد فرما دیتے, یہ کہہ دیتے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے, اپنی مجلسوں کو زینت دو عیسیٰ کے ذکر سے, اپنی مجلسوں کو زینت دو موسیٰ کے ذکر سے, اپنی مجلسوں کو زینت دو نوح کے ذکر سے, اپنی مجلسوں کو زینت دو 1,24,000 انبیاء کے ذکر سے. یا رسول اللہ آپ یوں ہی ارشاد فرما دیتے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو رسول کے ذکر سے, محمد کے ذکر سے. یا یوں ہی کہہ دیتے اپنی مجلسوں کو زینت دو اللہ کے ذکر سے. تو آواز دے گی رسالت, محمد آواز دیں گے بڑھ کے, اے نادان تجھے پتا نہیں آدم کا ذکر ہوتا تو آدم تک محدود, ہے آدم کا ذکر ہوتا تو آدم تک محدود, عیسیٰ کا ذکر ہوتا تو عیسیٰ تک محدود, موسیٰ کا ذکر ہوتا تو موسیٰ تک محدود, نوح کا ذکر ہوتا تو نوح تک محدود, ابراہیم کا ذکر ہوتا تو ابراہیم تک محدود, اسماعیل کا ذکر ہوتا تو اسماعیل تک محدود, اسحاق کا ذکر ہوتا تو اسحاق تک محدود, میرا ذکر ہوتا تو میرے تک محدود. اب علی کا ذکر ہوگا تو آدم کا ذکر آ جائے گا, عیسیٰ کا ذکر آ جائے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ. نوح کا ذکر آ جائے گا, ابراہیم کا ذکر آ جائے گا, ارے کل کا کل انبیاء کا ذکر آ جائے گا, میرا ذکر آ جائے گا. اور جہاں میرا ذکر آ جائے تو سمجھو اللہ کا ذکر آ جائے. اور جب اللہ کا ذکر آ جائے تو وہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختیار کر لیتا ہے. اللہ نے گرامی بھائی یہی حسد جو آل محمد. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے. ہم کیوں مانے بھائی؟ جھوٹی سی جھوٹی روایت لا کے پیش کر دو کہ رسول نے کوئی جھوٹی حدیث ارشاد فرمائی ہو کہ میرے بعد ان کا انتخاب کر لینا. الیکشن سے چننا اور ہے اور سلیکشن سے چنا ہوا اور ہوتا ہے, اور ہمیشہ الیکشن میں گنڈے ہی چنے جاتے ہیں. صحیح آدمی الیکشن میں کبھی چنا نہیں جاتا. ہم الیکشن کا انکار کرتے ہیں, ہم تو سلیکشن کا اقرار کرتے ہیں. جس کا سلیکشن رسول اور اللہ کرے اسی کا نام تو علی ہے. بھائی کوئی ایک حدیث لا کے ہمیں سنا دو تو ہم اپنا فرقہ چھوڑ دیں کہ ارشاد فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ ہیں, میرے بعد یہ ہیں. غدیر میں علی کی ولایت کا نہیں اقرار ہوا ہے. خطبہ غدیر اگر آپ پڑھیں تو علی سے لے کے 12 امام کا ذکر ہے, ایک سلسلے وار ذکر ہے. یہی حسد ہے. ظاہری خلافت کو علی و علی علی سے یہی ذکر ہے. یہ بادشاہی شکل اختیار کیے ہوئے یزید, اس کے خلاف اصل اسلامی تو آواز بلند کرے گا. آپ کے کسی زمین پہ
کوئی بیجا قبضہ کر لے، آپ اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کی لڑائی کوٹ کچہری تک لڑتے ہیں۔ اسلام کے وارثی حسین ابن علی، اس پہ کوئی جبرن قبضہ کر لے اور غلط باتوں کا انتخاب کرے رسول کے حوالے سے تو حسین ہی تو آئیں گے۔ جب اسلام نرغہ آدھا میں گھر گیا تو حسین نے آواز بدل دی، اے اسلام غم نہ کرنا، مصیبت میں تم ہو مگر غم نہ کرنا، میں تمہارا وارث ہوں، میں علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال لوں گا مگر تم پر آج آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا لوں گا مگر تم پر آج آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں علی اصغر کے گلے سے تیر کو نکال لوں گا مگر تم پر آج آتے ہوئے نہیں، یہاں تک میں زینب ام کلثوم کی چھنی ہوئی ردائیں برداشت کر سکتا ہوں مگر تم پر آج آتے ہوئے نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، وہ کربلا کا میدان، وہ افراد، وہ جانثار، کس طرح کا انتخاب ہے اصحاب حسین کا کہ شب عاشور جب حسین نے اپنی حجت کو تمام کیا اور یہ کہا یہ شمع گل کر دیتے اندھیرے کے عالم میں کوئی بھی اپنے اس علاقے سے چلا جائے، میں کوئی شکوہ نہیں کرنے والا، مگر وہی افراد جو شمع روشن ہونے سے پہلے وہاں تشریف فرما تھے، وہی کوئی اپنے نیزے کو سینے پہ لگائے ہوئے، کوئی اپنی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھے ہوئے آواز بلند کر رہا ہے، زہرا کے لال اس نرغہ آدھا میں ہم آپ کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ آپ نے کیسے سوچ ہی لیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ارے اسی محبت میں تو ہم کربلا تک آ گئے۔ عزیزان گرامی، کیا مصیبت ہے زہرا کے لال، کبھی تصور کیا ہے؟ یہ وہ ہے زہرا کا لال جس کے خطبے کو ترک کر کے رسول آغوش میں کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں ہادہ حسین، حسین کو پہچانو، اپنے سجدے کو طول دیتے ہیں۔ ارے اب وہ عالم آ گیا کہ اب حسین سلام کرتے ہیں، کوئی سلام تو جواب نہیں دیتا۔ کربلا کا میدان، روز عاشورہ ہے، 5 محرم، اتنے رفتار سے وقت کروٹ بدلتا ہے اور ان حالات میں بھی عزاداری کرنے کو کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح کی وبا میں ہم اس طرح کی عزاداری کریں؟ حسرتوں کو ہم نے مار دیا، مگر جن حالات میں بھی ہے یہ ماتم رکنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آج 5 دن گزر گیا تھا، کچھ پتا نہیں چلا اور یہ دن ایسے ہی گزرتا رہے گا۔ روز عاشورہ، روز عاشورہ کی وہ سناٹے کو محسوس کیجیے، شام غریبہ جب ہم محسوس کر کے ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں تو اس وقت شہزادی ثانیہ زہرا نے کیسے محسوس کیا ہوگا کہ ابھی اولادوں کی گرمی ہم محسوس کر رہے تھے، چند لمحے میں اولادیں ہم سے چھن گئی۔ آج اس شہزادی کا ذکر میں کر رہا ہوں جو ششماہ ہے، جس کو اصغر، یہ حسین کی آخری حجت کا نام ہے۔ کربلا کے میدان میں جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تو بیویوں کی صدائیں گونج گئی، اے حسین خیام تک آئیے۔ حسین تڑپتے ہوئے جب خیام کی جانب جاتے ہیں تو عورتیں روتی ہوئی نظر آتی، کیا غضب ہو گیا، ارے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آپ کی آواز استغاثہ سن کے حسین اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے حجت اصغر کو سمجھا، ارادہ اصغر کو سمجھا، مسکرا کے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب اصغر سے کہا حسرت بھری نگاہوں سے رباب کو دیکھو، اور رباب سے کہا حسرت بھری نگاہوں سے اصغر کو دیکھو۔ اے زینب، ان منظر کو اپنی نگاہوں میں سنبھالو، میں اب اپنی حجت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جب کربلا کے میدان میں اس طرح کا میدان کہ اگر ذرہ گر جائے تو وہ بھی بھن جائے، وہ تپش، وہ گرمی، اللہ اکبر، اس تپش و گرمی میں اصغر ہیں، حجت کو تمام کرنے آتے ہیں۔ حسین نے ارشاد فرمایا، اے فوج اشقیا دیکھو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے ایک قطرہ آب لا کے پلا دو تاکہ یہ بے چین بچہ ہوش میں آ جائے۔ آواز نہ آئی، ارے تم یہ سمجھتے ہو اس کے ذریعے سے حسین پانی پی لے گا، ارے کچھ درمیان میں بچے کو رکھ دیتا، تم آ جاؤ اور پانی پلاؤ۔ جب یہ دیکھا کوئی آواز نہ آئی، ارے حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا، ارے پسرے ساتھ نے آواز دی، شمر نے آواز دی، ہرملا تو کیا دیکھتا ہے، ہمارے فوج اشقیا میں تلاتم مچ گیا ہے، ارے تو تیر چلانے کی کوشش کرے۔ ارے ہرملا نے تیر چلایا، پہلا تیر بازوئے حسین پہ لگا، ارے دوسرا تیر پھر بازوئے حسین، ارے تیسرا تیر ایسا لگا اصغر کا گلا چھیدتا ہوا، ارے جسم سے سر علیحدہ ہو گیا۔ وہ حسرت و مصیبت، ایک بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں
یہ کن حالات میں حسین ہے، آئیے ہماری مدد کیجئے۔ اب چاہتے ہیں کہ خون کا ذرہ آسمان کی طرف اچھالے، آواز آتی ہے اے حسین قطرہ آسمان کی طرف نہ آئے۔ اب جب زمین کی طرف پھینکنا چاہتے زمین سے آواز آتی اے حسین اس بچے کا خون زمین تک نہ ابا حضرت و مصیبتا، ارے خون کو اپنے ریشے مبارک میں حسین نے مل لیا۔ ارے حسرت بری نگاہوں سے ماں کو آواز دی اے اماں آئیے ہماری مدد کیجیے۔